راہ دل۔ میں نے آج تک جو بات کسی کو نہیں بتائی وہ میں تمہیں بتاتی ہوں، اپنا ماضی۔ سنو۔ حورین حیرت سے دیکھنے لگی۔ تمہاری ہی طرح میں بھی ایک شریف گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، غریب طبقے کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی تھی۔ میرے اماں ابا اور بہن بھائی بھی تھے، اب بھی ہوں گے شاید، پر میرے نہیں ہیں۔ خیر سنو، ایک دن میری اماں سخت بیمار تھیں، کوئی نہیں تھا۔ میں خود اپنی اماں کے لیے دوائی لینے نکلی تو اس معاشرے کے برے ترین لوگوں نے مجھے اغوا کر لیا، مجھے یہاں پہنچا دیا، اس گندگی کے ڈھیر میں۔ میں نے بہت سفر کاٹا، بہت درد سہے، مگر مجھے گھر جانا تھا۔ ایک دن مجھے بھاگنے کا موقع ملا، میں یہاں سے بھاگ گئی، مگر جب میں کئی مشکلوں کا سامنا کرتے ہوئے واپس اپنے گاؤں پہنچی تو مجھے لگا کہ وہ لوگ میرے آنے سے خوش ہوں گے، ان کو انتظار ہوگا میرا، مگر میں بہت غلط تھی۔ شمع بیگم کی آنکھوں میں نفرت کے آنسو چمک رہے تھے۔ ان لوگوں نے مجھے نہیں اپنایا۔ گاؤں والے تو گاؤں والے، مجھے میرے اپنوں نے بھی لان تان کیا۔ میری اپنی ہی ماں نے مجھے دھتکار دیا۔ مجھے کہا گیا کہ میں خود کسی کے ساتھ بھاگ گئی تھی اور اب اتنے دنوں کے بعد منہ کالا کر کے واپس آئی ہوں۔ کسی نے میری بات نہیں سنی کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، سب کو بس اپنی عزت کی فکر تھی۔ میں نے وہاں جیسے تیسے 2 دن گزارے۔ وہ کسی قیامت سے کم نہیں تھے، ان کا بس نہ چلتا وہ مجھے مار دیتے، دھکے مار کے گاؤں سے ہی نکال دیتے۔ آخر کو میں خود یہاں اس جہنم میں لوٹ آئی۔ یہاں سب کو میری چاہ تھی، میری مانگ تھی، عزت تھی۔ اپنی محنت اور کوشش سے میں یہاں کی مشہور رقاصہ اور طوائف بن گئی، اور تب سے لے کر آج تک ہم 5 سال سے یہاں ہیں، اور پچھلے 1.5 سال سے اس کوٹھے کا نظام ہمارے ہاتھ میں ہے۔ میں بھی وہی کروں گی جو میرے ساتھ ہوا۔ اس دنیا میں رہنے والوں سے، اس معاشرے سے اپنا انتقام لوں گی۔ میں لڑکیوں کو اغوا کرواتی ہوں، اپنے پاس رکھتی اور ان کی عزتوں کے سودے کرواتی ہوں، اور انہیں اسی تکلیف سے گزارتی ہوں جس تکلیف سے میں گزری۔ اور وہی رب جس سے تم ابھی تھوڑی دیر پہلے رو کر مانگ رہی تھیں، اس نے کوئی مدد نہیں کی میری، کوئی رحمت نہیں برسائی، کوئی رحم نہیں ڈالا میرے گھر والوں کے دل میں میرے لیے۔ جواب دو، بتاؤ مجھے آخر کیوں؟ حورین بولی، آپ شاید سمجھی نہیں، اللہ نے کی تھی آپ کی مدد، مگر آپ نے غلط راہ اختیار کی۔ آپ نے دماغ سے سوچا اگر آپ راہ دل اختیار کرتی تو ایسا نہ ہوتا۔ آپ جھوٹی عزت، جھوٹی چاہ کے پیچھے خود کو برباد نہ کرتی۔ آپ کو تو اللہ نے بہت بڑا موقع دیا تھا، آپ کہیں بھی جاتی مگر یہاں نہ آتی۔ اللہ سیدھی راہ ایک بار ضرور دکھاتا ہے، وہ ہمارا کام ہوتا ہے کہ ہم اسے اختیار کریں یا نہ کریں۔ اکثر انسان اللہ کی مصلحت نہیں سمجھتا۔ اس نے آپ کو یہاں سے رہائی دی تھی، یہی اس کی سب سے بڑی مدد تھی، اور ویسے بھی یہاں کی ذلت سے ماں باپ کے طعنے اچھے تھے، ایک نہ ایک دن انہیں راضی کر لیتی، نہیں تو اللہ ضرور کوئی سبب بنا دیتا۔ آپ نے غلط راہ اختیار کی اور باقی لڑکیوں کی بھی زندگی برباد کی۔ دیکھو لڑکی، تم بہت زیادہ بول رہی ہو۔ ہم تمہیں اس لیے کچھ نہیں کہہ رہے کیونکہ تم نے ان دنوں ہماری بہت خدمت کی ہے،
آج تک ہم کسی لڑکی سے اتنا مائل نہیں ہوئے۔ تم واقعی میں بہت اچھی، تم میں ہمیں اپنی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ کبھی ہم بھی ایسے ہی ہوا کرتے تھے۔ یہ سن کر حورین کے دل میں ایک خوشی کی لہر دوڑی۔ شمع بیگم، آپ مجھے یہاں سے رہا کر دیں، مجھے میرے گھر جانے دیں۔ کیا کرو گی جا کر؟ یہ زمانہ تمہارے ساتھ بھی وہی کرے گا جو میرے ساتھ کیا تھا۔ اگر میں تمہیں چھوڑ بھی دوں تو دیکھنا تم لوٹ کر واپس یہیں آؤ گی۔ میں تو کہتی ہوں تم خوشی خوشی یہاں رہو۔ تم بہت خوبصورت ہو، ہماری طرح بہت نام کماؤ گی۔ تم نے ہماری ایسی حالت میں بہت خدمت کی ہے، وہ بھی کسی خادمہ کی طرح نہیں، بالکل اپنوں کی طرح۔ ہم تمہیں اس کا انعام ضرور دیں گے۔ جانا چاہتی ہو جاؤ، مگر دیکھنا تم واپس لوٹ کر یہیں آؤ گی۔ نہیں شمع بیگم، میں واپس نہیں آؤں گی، اور جب آپ کو یقین ہو جائے کہ میں نہیں آؤں گی لوٹ کے، تو آپ اللہ سے معافی ضرور مانگیے گا، اور دیکھیے گا اللہ بہت مہربان ہے، وہ آپ کو بھی اپنے خاص بندوں میں چن لے گا، آپ کی مدد کرے گا۔ بس آپ کو اس رب پر بھروسہ رکھنا ہوگا۔ مجھے یقین ہے میرا اللہ میری بھی بہت مدد کرے گا۔ شمع بیگم مسکرائیں۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرتا تو تم کبھی بھی یہاں نہ پہنچتی۔ ٹھیک ہے جاؤ، تم پہلی ہو جس کو ہم جانے دے رہے ہیں۔ یہ سن کر حورین بہت خوش ہوئی۔ اب اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ رہے تھے۔ انمول، شمع بیگم نے انمول کو آواز دی۔ جی شمع بیگم۔ انمول بھاگتی ہوئی آئی۔ انمول، چوکیدار سے کہو کہ اسے جانے دیں۔ چلو آؤ۔ انمول نے حورین کو اشارہ کیا۔ لیکن شمع بیگم، آپ کا خیال کون؟ تم ہماری فکر چھوڑو، جاؤ، ویسے بھی تم نے واپس یہیں آنا ہے۔ حورین کھڑی ہوئی۔ آپ ابھی بھی نہیں سمجھیں شمع بیگم کہ خدا کس طرح مدد کرتا ہے، ذرا غور کیجیے گا۔ خدا حافظ۔ یہ کہہ کر وہ چلتی بنی۔ کوٹھے سے باہر نکلتے ہی اس نے اپنی چادر سے اپنے چہرے پر نقاب لیا اور منہ کو ڈھک دیا، اور سوچنے لگی کہ گھر کیسے جاؤں۔ کہیں سے کوئی ٹیکسی مل جائے تو میں گھر چلی جاؤں گی۔ گھر کا راستہ تو معلوم ہے، مگر یہ نہیں پتا کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ یہاں تو دور دور تک کوئی ٹیکسی اور رکشہ نظر نہیں آ رہا، مجھے ڈھونڈنا پڑے گا۔ وہ تیز تیز چل رہی تھی۔ تیزی سے چلتے چلتے وہ کوٹھے سے بہت دور نکل آئی۔ اچانک اس کی سانس پھولنے لگی۔ نہیں میں رک نہیں سکتی۔ وہ پھر سے تیزی سے چلنے لگی۔ شام کا اندھیرا آسمان پر چھا چکا تھا، روشنی دھواں ہو چکی تھی۔ وہ پھر بھی چل رہی تھی۔ اس کو سڑک نظر آئی۔ وہ تیزی سے اس طرف بھاگی، مگر سڑک بھی سنسان تھی۔ چل چل کے اس کا برا حال تھا، مگر وہ پھر بھی چلے جا رہی تھی۔ وہ سنسان سڑک پر تیزی سے چل رہی تھی۔ اچانک اس کی آنکھوں پر تیز لائٹ کی روشنی پڑی۔ سامنے سے آتی ہوئی تیز رفتار گاڑی نے اسے ٹکر ماری۔ اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ وہ گر گئی۔ ڈاکٹر، اب کیسی ہیں وہ؟ اب ٹھیک ہیں، پریشانی کی کوئی بات نہیں، بس ذرا سی چوٹ آئی تھی۔ آپ مل سکتے ہیں ان سے۔ جی ٹھیک ہے ڈاکٹر۔ حورین، کیسی ہو اب تم؟ حورین کو آواز کچھ جانی پہچانی لگی۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں۔ اس کے سامنے کھڑا شخص اسے جانا پہچانا لگا۔ اسے اپنائیت محسوس ہوئی۔ اسے لگا مانو کوئی بہت قریب، یا پھر شاید دل کے بہت قریب تھا۔ اس کے حواس باختہ ہوئے۔ وہ کوئی اور نہیں، ایان تھا۔ اللہ تیرا شکر۔ اس نے سکا سانس لیا۔ حورین، اس نے پھر سے اسے پکارا۔ ایان؟ ہاں کہو حورین۔ اس کی آواز اسے اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ اسے ایان اور نیلم کے ساتھ کی گئی ناانصافی یاد آنے لگی۔ نیلم کے ساتھ کیا گیا سلوک یاد آنے لگا۔ اس کی آنکھیں نم تھیں۔ وہ بامشکل آنسو سنبھالے بیٹھی تھی۔ ایان،
معاف کر دو مجھے پلیز ایان معاف کر دو۔ وہ نظریں چراتے بولی، معاف کر دوں؟ مگر کس لیے؟ اور یہ بتاؤ تم کیسی ہو، کہاں تھیں؟ اس نے ایک ساتھ کئی سوال کیے۔ میں ٹھیک ہوں، معاف کر دو اس لیے جو میں نے تمہارے اور نیلم کے ساتھ کیا۔ شش، اس نے اپنے منہ پر انگلی رکھتے ہوئے کہا، بھول جاؤ وہ سب ماضی تھا، باقی باتیں گھر جا کر کریں گے۔ اور چلو، میں نے ڈاکٹر سے بات کر لی ہے، اب چلو گھر، سب تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوں گے۔ کیا کرو گی اپنے گھر جا کر؟ گھر پر کوئی بھی نہیں ہے، تمہاری امی اور عالیہ میرے گھر ہیں۔ بھابی آئی ہوئی ہیں؟ ہاں، میں ابھی حمزہ کو ایئرپورٹ چھوڑ کر آ رہا تھا اور تمہیں ہی ڈھونڈنے نکلا تھا، اور شکر ہے کہ تم مل گئیں۔ ایان نے ڈور بیل بجائی۔ چپ چاپ کھڑی حورین دروازہ کھلنے کی منتظر تھی۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی، دل شاداب تھا، وہ باعزت گھر پہنچ گئی تھی۔ اچانک دروازہ کھلا۔ حورین تم کہاں تھیں؟ عالیہ نے حورین کو جھٹ سے گلے لگایا۔ کہاں چلی گئی تھی تم حورین؟ ہم سب بہت پریشان تھے۔ فوزیہ اور شازیہ کو باہر سے عالیہ کی آواز سنائی دی۔ کس سے بات کر رہی ہو عالیہ بیٹا؟ پتہ نہیں، شاید ایان آیا ہے۔ میں دیکھتی ہوں۔ فوزیہ بہن، نہیں چلے میں بھی چلتی ہوں۔ میری بچی؟ فوزیہ دور سے حورین کو دیکھتے ہی تیزی سے آئیں اور حورین کو گلے لگا لیا۔ میری بچی، آ گئی تم؟ کہاں چلی گئی تھیں؟ حورین کی آنکھوں سے شکر کے آنسو ٹپک رہے تھے۔ آؤ اندر چلو، بیٹھو، عالیہ پانی لے کر آئی۔ یہ لو بیٹا پانی پیو، اور اب بتاؤ کہاں تھی تم اتنے دن؟ وہ سب لوگ لیونگ روم میں بیٹھے تھے۔ فوزیہ اور حورین ساتھ میں صوفے پر بیٹھے تھے۔ فوزیہ اور حورین سامنے والے صوفے پر شازیہ اور ایان بیٹھے تھے، جبکہ عالیہ کھڑی۔ فوزیہ اور شازیہ کو باہر سے عالیہ کی آواز سنائی دی۔ کس سے بات کر رہی ہو بیٹا عالیہ؟ پتہ نہیں، شاید ایان آیا ہے۔ میں دیکھتی ہوں فوزیہ بہن، نہیں چلے میں بھی چلتی ہوں۔ میری بچی؟ فوزیہ دور سے حورین کو دیکھتے ہی تیزی سے آئیں اور حورین کو گلے لگا لیا۔ میری بچی، آ گئی تم؟ کہاں چلی گئی تھیں؟ حورین کی آنکھوں سے شکر کے آنسو ٹپک رہے تھے۔ آؤ اندر چلو، بیٹھو، عالیہ پانی لے کر آئی۔ یہ لو بیٹا پانی پیو، اور اب بتاؤ کہاں تھی تم اتنے دنوں سے؟ وہ سب لیونگ روم میں بیٹھے تھے۔ فوزیہ اور حورین ساتھ میں صوفے پر بیٹھی تھیں۔ سامنے والے صوفوں پر شازیہ اور ایان بیٹھے تھے، جبکہ عالیہ کھڑی تھی۔ اور ایان نے مجھے بتایا ابھی کہ تم کہاں سے ملی، وہاں کیسے پہنچ گئی تم؟ بولو۔ امی، میں آپ کو سب بتاتی ہوں، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ بتانے ہی لگی تھی کہ اچانک اسے شمع بیگم کی کہی بات یاد آئی۔ جاؤ تم اور دیکھ لینا، کوئی نہیں اپنائے گا تمہیں، سب دھتکار دیں گے اور تانے دیں گے۔ نہیں، مجھے یقین ہے میرے گھر والے سمجھیں گے مجھے۔ اس نے اپنے ذہن کو خیالات سے خالی کیا، دماغ کو شکست دیتے ہوئے دل کو جتایا، کیونکہ وہ سوچوں کے ہاتھوں دھوکے کھا چکی تھی۔ اس نے بہت ہمت کر کے سارا قصہ سنا ڈالا۔ سب نے پوری بات تحمل سے اور خاموشی سے سنی۔ حورین چپ ہو گئی۔ بیٹا، کچھ ہوا تو نہیں تمہیں؟ میرا مطلب ہے کہ کچھ غلط تو نہیں ہوا نا؟ ان لوگوں نے کچھ کیا تو نہیں نا؟ امی، اللہ کا کرم ہے بہت، میرے ساتھ ایسا کچھ بھی غلط نہیں ہوا، یقین مانے میں محفوظ اپنے گھر لوٹی ہوں۔ سب کے منہ سے شکر کے الفاظ ادا ہوئے۔ چلو بس بہت رو لیا سب نے، اب سب ٹھیک ہو جائے گا، تم آ گئی ہو نا؟ شازیہ نے کھڑے ہو کر حورین کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ وہ تو ہو جائے گا آنٹی، مگر ابھی ایک کام باقی ہے۔ نیلم کہاں ہے؟ وہ یہاں وہاں نیلم کو ڈھونڈنے لگی۔ نیلم کا نام سنتے ہی وہ رونق والی خوشی اور ہنسی جو سب کے چہروں پر حورین کے ملنے کی وجہ سے آئی تھی، سب ختم ہو گئی۔ حورین، نیلم نہیں ہے۔ اچھا،
کہیں گئی ہوئی ہے؟ چلو جب آ جائے گی تب مل لوں گی۔ نہیں حورین، اب نیلم کبھی نہیں آئے گی، چھوڑ کر چلی گئی ہے وہ ہم سب کو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ کیا مطلب؟ کیوں چھوڑ کر چلی گئی اور کہاں گئی ہے؟ کیا ہوا ایان، بتاؤ مجھے، اور تم رو کیوں رہے ہو؟ فوزیہ اور شازیہ چپ چاپ بیٹھے ایان کو دیکھ رہے تھے۔ نیلم مر گئی ہے۔ حورین یکدم سے اٹھ کھڑی ہوئی، اسے جھٹکا لگا۔ سنا تم نے؟ مر گئی ہے نیلم، برین ٹیومر تھا اسے، اس کا اور میرا ساتھ اتنا ہی تھا۔ یہ کہتے وہ اٹھ کر تیزی سے وہاں سے سیڑھیاں چڑھتا اوپر چلا گیا۔ ایان بیٹا سنو، شازیہ نے ایان کو آواز لگائی، مگر وہ بغیر سنے ہی چلا گیا۔ کیا؟ یہ کیا کہہ رہا تھا ایان؟ آنٹی بتائیں مجھے۔ ہاں بیٹا، یہ سچ ہے، شازیہ نے لمبی سانس بھرتے ہوئے کہا۔ ٹوٹ گیا ہے ایان، آہستہ آہستہ سنبھل جائے گا۔ ابھی صرف 3 ہی دن تو گزرے ہیں میری بچی کو گزرے۔ یہ کہتے ہی شازیہ بھی وہاں سے چلی گئیں۔ حورین وہیں صوفے پر سن بیٹھی تھی۔ وہ دعا مانگ کر جائے نماز طے کر رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ عالیہ دروازے پر کھڑی ہے۔ ارے بھابھی، آپ آئیں، اندر آئیں نا، باہر کیوں کھڑی ہیں؟ اب کیسی ہو حورین؟ بالکل ٹھیک بھابھی۔ اور بتاؤ حورین، اب تم نے کیا سوچا ہے کہ کیا کرنا ہے؟ بہت کچھ کرنا ہے بھابھی۔ مجھے لوگوں کو اس بات کا احساس دلانا ہے کہ اللہ واقعی بہت رحیم ہے۔ مجھے شمع بیگم جیسے منفی لوگوں کی سوچ بدلنی ہے۔ اس دنیا میں کئی لوگ بھرے پڑے ہیں جن کی سوچ شمع بیگم سے بھی زیادہ غلط ہے۔ کس کس کی سوچ بدلو گی؟ کس کس کو سمجھاؤ گی؟ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ بھابھی، میں لوگوں کی سوچ نہیں بدل سکتی، لیکن میں ایسا کچھ کرنا چاہتی ہوں جس سے میں ان لوگوں کو سمجھا سکوں جو میرے قریب ہیں اور برائی کے راستے پر ہیں، ان کو راہ دکھانے میں مدد کر سکوں، وہ راہ جو ان کی پوری زندگی بدل دے۔ مگر حورین، تم کیسے کرو گی یہ سب؟ عالیہ نے پوچھا۔ بھابھی، وہ تو آپ کو پتہ چل ہی جائے گا۔ وہ کیبن میں کرسی پر بیٹھی تھی، ٹیبل پر کتابوں کا ڈھیر لگا تھا اور دیواروں میں کتابوں کے خوبصورت ریک تھے۔ بچوں کی تلاوت قرآن اور کلمے کی آوازیں اس کے کانوں میں رس گھول رہی تھیں۔ اس نے کچھ لکھتے ہوئے ہاتھ روکا اور لمبی سانس لیتے ہوئے بولی، اللہ تیرا شکر ہے، آج 2 مہینوں بعد میں اپنا انسٹیٹیوٹ قائم کرنے میں کامیاب ہوئی ہوں اور بچوں کو ایسی کتاب کی تعلیمات دیتی ہوں جو اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ بے شک میرا اللہ بہت مہربان اور رحیم ہے، اور وہ کس طرح اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، کس طرح معجزات کرتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے سونا آگ میں تپ کر کندن بنتا ہے۔ وہ اٹھ کر دیوار میں ریک نما بنے شیلف پر رکھی مقدس کتاب کو چھونے لگی۔ ہاں، یہ بات ٹھیک ہے کہ میں اس جہان کے ہر انسان کی سوچ نہیں بدل سکتی، مگر جو میرے قریبی لوگ جن تک میری رہنمائی کے پیغامات پہنچا سکتی ہوں، ان کی سوچ تو بدل سکتی ہوں نا۔ اور ماحول آپس میں جڑا ہے، ہمیں بس ہمارے ارد گرد کا ماحول سنوارنے کی ضرورت ہے، پھر سب خود ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اس سب کا اس سے بہتر راستہ کیا ہوگا کہ میں انہیں اللہ کی بتائی ہوئی سیدھی راہ کی طرف آگاہی دیتی ہوں، اور قرآن تو ایسی کتاب ہے جس کی تشریح و تجویز ہمیں راہ مستقیم پر چلانے میں مدد کرتی ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس کام کے لیے، اپنی تعلیمات قرآن کے ذریعے پھیلانے والے کام کے لیے چن لیا ہے۔ اگر تو نہ چاہتا تو یہ ہدایات نہ ہوتیں۔ اے اللہ، مجھے اور تمام مسلمانوں کو ہدایت پر گامزن رکھ، آمین۔ یہ کہہ کر اس نے آنکھیں بند کیں۔ اللہ حافظ امی، میں آفس جا رہا ہوں۔ ارے بیٹا رکو، میری بات سنو۔ جی امی بولیں۔ بیٹھو یہاں۔ شازیہ نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ایسا کب تک چلے گا؟ اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔
بیٹا ایان، تم کب تک تنہا رہوگے؟ نیلم کو گزرے ہوئے بہت وقت ہو گیا ہے، اب اپنے بارے میں سوچو، زندگی تنہا نہیں گزرتی۔ کیا مطلب ہے امی؟ کیا مطلب ہے امی؟ میں ٹھیک ہوں، خوش ہوں، تنہا نہیں ہوں، آپ ہیں نا میرے پاس، میری پیاری امی۔ اس نے ماں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ وہ تو ٹھیک ہے بیٹا، مگر میں اپنی بات نہیں کر رہی۔ تو پھر کیا بات کر رہی ہیں؟ شازیہ نے ایان کی تھوڑی پکڑتے ہوئے کہا۔ میرے پیارے بچے، میں نے تمہاری شادی کرنی ہے اور یہ ذمہ داری مجھے میری نیلم دے کر گئی ہے۔ اس نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں تمہیں اکیلا نہ رہنے دوں کبھی بھی۔ تب میں نے کہا تھا کہ یہ کام تو تمہارا ہے نیلم۔ تو کہنے لگی، نہیں خالہ جانی، آپ وعدہ کریں، آپ ایان کا بہت خیال رکھیں گی اور اسے کبھی اکیلا نہیں پڑنے دیں گی۔ تب تو میں حیران ہوئی تھی، پر اب سمجھی کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہی تھی۔ شازیہ اپنے آنسو پوچھنے لگیں۔ امی، آپ نے کہا تھا اب آپ نہیں روئیں گی۔ آپ کو بتایا تھا نا میں نے، نیلم نے کہا تھا کہ اس نے خواب دیکھا ہے کہ وہ اس سے بھی اچھی جگہ جا رہی ہے، تو پھر بس اب ہم خوش رہیں گے۔ ہاں بیٹا، میں بھی اس گھر میں خوشی دیکھنا چاہتی ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ تمہارے لیے حورین سے زیادہ اچھی لڑکی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ ویسے بھی وہ تمہیں چاہتی تھی، مجھے یقین ہے کہ وہ مان جائے گی، بس تم ہاں کہہ دو۔ امی، آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نیلم کی جگہ کسی کو نہیں دے سکتا۔ میں نیلم کی جگہ کسی کو دینے کا نہیں کہہ رہی۔ سب کی اپنی جگہ ہوتی ہے بیٹا۔ ہر انسان کا دل دیکھنے میں چھوٹا ضرور ہوتا ہے، لیکن اگر انسان اسے وسیع کرے تو وہ سمندر کی گہرائی سے بھی وسیع ہوتا ہے۔ اس میں دنیا کی محبت سما جاتی ہے، اور میں تو تم سے اسی دل میں تھوڑی سی جگہ حورین کے لیے مانگ رہی ہوں۔ میری بات کو سوچنا ضرور، اگر تمہیں اپنی اور ہماری خوشی عزیز ہے تو۔ اب تم جا سکتے ہو، میری بات پر غور کر کے بتانا ضرور کہ تم نے کیا سوچا۔ شکریہ مس عائشہ، آج تو آپ نے اتنا اچھا لیکچر دیا کہ ہم سب کے دل کو چھو گیا۔ حورین مس عائشہ سے ہاتھ ملاتے ہوئے بولی۔ یہ تو میرا کام تھا، مس عائشہ نے جواباً مسکرا کر کہا۔ اچھا مس، اب میں اپنے کیبن میں چلتی ہوں۔ آپ ایسے ہی لیکچر دیتی رہیں اور ہمارے دلوں کو روشناس کرتی رہیں۔ وہ چلتے چلتے مڑیں۔ اور ہاں، اگر کسی کو مجھ سے کوئی کام ہو تو اسے میرے کیبن میں بھیج دیجیے گا۔ ابھی حورین وہاں سے گئی ہی تھی کہ مس عائشہ کو کسی مردانہ آواز نے مخاطب کیا۔ ایکسکیوز می، مجھے مس حورین سے ملنا ہے۔ جی سر، آپ آگے جا کر رائٹ ٹرن لیجئے، ان کا کیبن وہیں پر ہے۔ وہ دروازہ کھٹکھٹانے ہی لگا کہ اس کے ہاتھ رک گئے اور وہ کھڑکی سے کھڑے اسے دیکھنے لگا۔ وہ اپنے آپ میں کھوئی شاید کسی کی تصویر دیکھ رہی تھی۔ اس نے ذرا دوسری طرف آ کر دیکھا، وہ تصویر کسی اور کی نہیں بلکہ اس کی اور حورین کی تھی، جب انہوں نے ساتھ میں ایان کی سالگرہ منائی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور چند اشعار وہ اس تصویر کو دیکھتے ہوئے بولنے لگی۔ وہ وہاں کھڑا اس لڑکی کو بے فکر، اپنے آپ میں مگن، چپ چاپ سن رہا تھا۔ دل کو تجھ سے محبت تو آج بھی ہے، ایک طویل انتظار کرنے کے بعد، پھر بھی تیرے چلے جانے کے بعد دستک کی چاہت تو آج بھی ہے، دل کو تجھ سے محبت تو آج بھی ہے۔ ہاں ایان، مجھے آج بھی بہت محبت ہے تم سے۔ وہ آنسوؤں میں ڈبڈبائی آنکھوں سے اس کی تصویر دیکھتے ہوئے بولی۔ بس یہ الگ بات ہے کہ تم میری قسمت میں نہیں ہو۔ خیر اللہ، ایان کی چاہت نہ ہو تو نہ صحیح، مگر شکر ہے کہ مجھے تیری رضا، محبت اور مہربانی تو ملی ہے، میرے لیے یہی کافی ہے۔ یہ انسان بھی کتنا عجیب ہے تیری سچی محبت تک پہنچنے کے لیے۔ ایک دنیاوی اور فانی محبت کرتا ہے، اور اگر اسے ہار جاتا ہے تو لوٹ کر تیرے پاس ہی آتا ہے، اور شاید جیت جاتا ہے تو بھی تیرے پاس ہی آتا ہے، کیونکہ تو مہربان ہے۔ ایان اب تک وہاں موجود سب سن رہا تھا۔
टेबल पर रखा इंटरकॉम बजा। उसने फ़ोन उठाया। हाँ बस 1 मिनट अभी आई, मुझे मालूम है कि मेरी क्लास का वक्त हो गया है। उसने अपने फ़ोन में टाइम देखा और जल्दी से चंद किताबें उठाए लापरवाही से बाहर आई और तेज़ी से क्लास की तरफ बढ़ गई। उसने वहाँ खिड़की के पास खड़े शख्स को देखा ही नहीं। अयान भी दूसरी तरफ चल दिया। वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था। पूरे रास्ते उसके दिमाग में नीलम की वो आवाज़ें, वो बातें घूम रही थीं जो नीलम ने उससे आखिरी वक्त में कही थीं। अयान, तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरे जाने के बाद हुरैन को ढूंढोगे, तुम हुरैन को अपना लोगे, तुम अपनी ज़िंदगी उदासी में नहीं गुजारोगे, और वादा करो कि तुम उसके साथ हमेशा खुश रहोगे। जिस तरह मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मैंने वही मोहब्बत हुरैन की आंखों में भी देखी है। वो गाड़ी पार्क करके अंदर आया। वहाँ कोई मौजूद नहीं था। वो सोफे पर बैठ गया और फिर से नीलम के अल्फाज उसके दिलो दिमाग में गूंजने लगे। या अल्लाह, कैसे इस बात को भुला सकता हूँ मैंने तो वादा किया था नीलम से, और मैंने तो पहले दिन से ही ठाना था कि मैं नीलम की हर ख्वाहिश पूरी करूँगा। अरे बेटा, तुम इतनी जल्दी ऑफिस से वापस आ गए? शाजिया ने बाहर आते ही अयान को देखते हुए कहा। अम्मी, फिर कब चल रहे हैं? कहाँ बेटा? फौजिया आंटी के घर, हुरैन का रिश्ता लेकर। सच कह रहे हो बेटा? हाँ अम्मी, बिल्कुल सच। उसने खड़े होकर माँ के हाथ पकड़ते हुए कहा। शाजिया की आंखों में चमक थी, चेहरा खुशी से खिल गया था। बेटा, जब तुम कहो, अभी चलते हैं। बेटा, अभी मैंने तो सोचा था कि कुछ दिनों तक चलेंगे। नहीं अम्मी, अभी चलते हैं। उसने गाड़ी पार्क की। ये गाड़ी अयान की है। अयान यहाँ? वो खुद से सवाल करते हुए अंदर पहुँची। उसने देखा ड्राइंग रूम में सब मौजूद थे। अरे आ गई हमारी बेटी, शाजिया ने हुरैन को आता देखकर कहा और उसे गले लगाकर मिठाई खिलाने लगीं। मुबारक हो बेटा तुम्हें। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सब खुश थे। तुम्हारी अम्मी और भाई ने तो हाँ कर दी है, बस तुमसे तुम्हारी राय जानना चाहती हूँ। मगर किस बारे में आंटी? क्या तुम अयान से शादी करोगी? वो हैरानी से शाजिया और बाकी सब की तरफ देखने लगी। अब उसने एक नज़र अयान की तरफ डाली और उसको हैरान कुन नज़रों से देखने लगी। अरे, उसकी तरफ क्या देख रही हो? उसी की मर्ज़ी से हम यहाँ आए हैं। मैं तो कुछ दिनों तक आती, पर अयान को ही जल्दी थी कि अभी चलें। ये सुनते ही सब एक साथ कहका मारकर हंसने लगे। अयान की मुस्कुराहट देखकर हुरैन मुतमईन हो गई। उसने नज़रें झुकाते हुए कहा, जी मुझे कोई एतराज़ नहीं है। ये कहते ही वो तेज़ी से अपने कमरे की तरफ भाग गई। वो चुप बैठी सोचों में गर्क थी। आखिर क्या था उस लड़की में जो मैंने उसको इतने आराम से छोड़ दिया और वो लौट कर भी नहीं आई, और अब तक मुझे याद क्यों आती है वो उसकी बातें। नहीं शमा बेगम, मैं वापस नहीं आऊँगी, और जब आपको यकीन हो जाए कि मैं नहीं आऊँगी लौट के, तो आप अल्लाह से माफ़ी ज़रूर मांगिएगा, और देखिएगा अल्लाह बहुत मेहरबान है। वो आपको भी अपने ख़ास बंदों में चुन लेगा, आपकी मदद करेगा। बस आपको उस रब पर भरोसा रखना होगा। अचानक बाहर से उसे किसी की आवाज़ आई। शमा बेगम, आपके लिए ख़त आया है, लाओ हमें दो। अनमोल ने ख़त शमा बेगम के हाथ में थमाया और वहाँ से चली गई। उसने ख़त खोला। लौट कर नहीं आई हूँ, भेजा है तो आपके नाम एक ख़त, आपके कुछ सवालों का जवाब देने के लिए। सच माने तो इस ख़त को लिखते हुए मुझे मेरे ही सवालों के जवाब मिले। मिसाल तो मुख्तसर दूंगी, मगर समझ आ जाएगी ऐसी दूंगी। आपने कहा था कि अगर अल्लाह इतना ही रहीम है तो फिर वो इंसानों को मुश्किल में डालकर उनकी मदद क्यों नहीं करता। दरअसल अल्लाह अपने हर इंसान को आजमाइश में डालता है ताकि वो देख सके कि उसका बंदा उसको कितना चाहता है, आजमाइश में सब्र करता है या फिर फ़ौरन शिकवे और नाशुक्री करने लगता है।
اللہ ہماری آزمائش میں مدد بھی ضرور کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں خود کہا ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ تو کم عقل انسان ہی ہے جو اللہ کی حکمت کو سمجھتا ہی نہیں۔ آپ کا اس کوٹھے میں آنا اور زمانے والوں کے طعنے سننا ایک آزمائش تھی، اور پھر کوٹھے سے سلامتی کے ساتھ رہائی حاصل کرنا یہ اللہ کی سب سے بڑی مدد تھی، اور اللہ آگے بھی مدد کرتا اگر آپ زمانے کے چند طعنوں سے گھبرا کر چڑھ کر راہ دل اختیار کرنے کے بجائے غلط راستے پر چل پڑیں۔ آپ نے یہ راستہ خود اختیار کیا، آپ اپنی زندگی سنوار سکتی تھیں۔ میں اپنی بات کروں تو مجھے بھی اللہ نے بہت ساری آزمائشوں سے گزارا، کئی بار بھٹکی ہوں مگر اس کی مدد لیتے ہوئے صحیح راہ بھی اختیار کی ہے، اور آج اسی وجہ سے میں بہت قابل ہوں۔ ہر انسان پر مختلف آزمائشیں ڈالی جاتی ہیں، بس انسان کو اسے سمجھنا پڑتا ہے، اور آسان نہیں ہوتا اس آزمائش کو پار کرنا، لیکن اگر ہم چاہیں تو ضرور اس سے نکل سکتے ہیں، کیونکہ دنیا آزمائش کا ہی دوسرا نام ہے۔ مجھے یقین ہے اب آپ اپنے لیے کوئی بہتر انتخاب کریں گی، اور جو وعدہ میں نے آپ سے مانگا تھا اسے نبھائیں گی۔ اچھا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، سمجھ تو گئی ہوں گی۔ میں آپ کی ہمراز، آپ کی خادمہ حورین۔ اس نے خط پلٹ کر دیکھا، بھیجنے والے کا نام پتہ کچھ نہ تھا۔ اس نے آہستہ سے خط لپیٹا اور کھڑی ہوئی، بال باندھے، سادہ سا بڑا سا کالا دوپٹہ اٹھایا، اسے سر پر اوڑھا اور خود کو آئینے میں دیکھ کر مسکرا دی اور باہر نکلی۔ کہاں جا رہی ہیں شمع بیگم؟ ہم جا رہے ہیں شیریں، تم لوگ بھی چاہو تو جا سکتی ہو، جہاں جانا چاہو، کوئی نہیں روکے گا تمہیں، تم سب بھی آزاد ہو۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ کیا کہہ رہی ہیں شمع بیگم؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی؟ پہلے آپ نے اس حوریہ کو جانے دیا اور اب ہمیں؟ ہاں، آج ہی تو صحیح ہوئی ہوں۔ اچھا، ہم چلتے ہیں، یہ کہہ کر وہ تیزی سے باہر کی جانب بڑھیں۔ وہ سرخ لباس میں ملبوس، ہلکا سا میک اپ کیے بیڈ پر دلہن بنے بیٹھی تھی۔ پورا کمرہ سرخ گلاب، موم بتیوں، سفید لال پردوں اور شیشوں کی لڑیوں سے سجا تھا۔ شیشوں کے ٹکرانے سے کمرے میں بتیوں کی جا بجا روشنی پھیلی تھی، گلابوں کی مہک اسے تازگی بخش رہی تھی۔ ایان جیسے ہی اندر داخل ہوا تو حورین پر نظر پڑتے ہی وہ مسکرا کر بیڈ پر اس کے سامنے آ کر بیٹھا۔ اسے غور سے دیکھتے ہی بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، بہت خوبصورت لگ رہی ہو، لیکن ایک منٹ رکو۔ اس نے اٹھ کر آرام سے اس کے گلے میں پہنا سیٹ اتارا اور اسے اٹھا کر احتیاط سے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا اور الماری کھول کر اس میں کچھ تلاش کرنے لگا۔ ایان، وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ مڑا، اس کے ہاتھ میں ایک باکس تھا۔ ایان کے دیکھتے ہی حورین نے واپس نظریں جھکا لیں۔ وہ واپس اس کے سامنے آ کر بیٹھا۔ اس نے باکس کھولا، اس میں سے ایک نہایت خوبصورت وائٹ ڈائمنڈ سیٹ نکالا اور اسے اپنے ہاتھوں سے پہنانے لگا، اور پھر اسے اپنے ساتھ ڈریسنگ ٹیبل کے پاس لے آیا اور شیشے میں دیکھ کر کہنے لگا، بہت خوبصورت لگ رہا ہے یہ تم پر۔ ہاں، سچ میں یہ بہت حسین ہے، حورین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے معصوم چہرے کی گلابی رنگت پر ہلکے میک اپ اور سرخ جوڑے کے ساتھ وہ سیٹ اس پر سجا اور بھی خوبصورت لگ رہا تھا۔ اب اور بھی خوبصورت لگ رہی ہو، مگر مجھے تو خود سے بھی زیادہ کوئی اور خوبصورت لگ رہا ہے، حورین شرارتی انداز میں بولی۔ اچھا، کون؟ ایان حیرت سے بولا۔ کالی گھنی بھویں اور لمبی سی سیاہ پلکوں کو وہ بغور دیکھے جا رہی تھی۔ درج سا لہجہ اس کی آنکھوں سے صاف واضح تھا۔ اس کی آنکھوں کا رنگ کسی نشیلی جام کی مانند تھا۔ وہ بار بار اس کی جمالی آنکھوں پر نہال ہوئے جا رہی تھی۔ اس نے اپنی مرمری گلابی انگلیوں سے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کی ایک پلک کھینچی۔ آؤچ، یہ کیا کر رہی ہو؟ یہ ہے وہ خوبصورتی جو سب سے زیادہ حسین ہے، تمہاری گھنی گھنی سی پلکیں۔ ہاں تو کیا سوچا ہے تم نے؟ اس نے حورین کے نرم سے ہاتھوں کو پکڑتے ہوئے کہا۔ کس بارے میں؟ حورین شرمائی۔
بھائی میں نے تمہیں اتنا اچھا گفٹ دیا ہے، خود کو تمہیں دیا ہے، اب تم بھی تو کچھ دو نا مجھے۔ حورین نے اپنی آنکھوں سے شرارتاً کہا، ہاں تو ٹھیک ہے، میں ابھی دیتی ہوں آپ کا بھی تحفہ۔ تو سنیں، یہ تیری شربتی آنکھیں، یہ شگفتگی بھری آواز، اس دل کو تو خوب بھائے یہ تیرا دلکش انداز۔ ایان حورین کے یہ اشعار سن کر خوشی سے کھلکھلا اٹھا۔ دونوں ایک دوسرے کو پیار بھری نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ دونوں کی آنکھوں میں اطمینان تھا۔